الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ معزز اور محترم اور محتشم سامعین، ہمارے لیے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنے مشاہیر کی تواریخ کو بھولتے جا رہے ہیں۔ نتیجتاً مرور زمانہ کے ساتھ امت کا نوجوان دن بدن روحانی اعتبار سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔
اور نوجوانوں کا روحانیت کے ساتھ رشتہ اب خال خال نظر آتا ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان حضرت خالد بن ولید سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، اورنگزیب عالمگیر، محمد بن قاسم اور اس طرح کے ہمارے وہ نامور سلاطین جنہوں نے دنیا میں اپنی سلطنتوں کا لوہا منوایا اور ہماری وہ علمی شخصیات امام رازی، شیخ سعدی، رومی، علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ، امام محمد حامد غزالی جیسی شخصیات کے علمی مقام سے بے خبر ہوتی جا رہی ہے۔ روحانی اعتبار سے معین الدین چشتی اجمیری، داتا علی اجمیری، مسعود الدین فرید گنج شکر، حضرت وارث شاہ، سلطان العارفین حضرت سلطان بو علیہ الرحمہ جیسی شخصیات سے ہمارا آج کا نوجوان مکمل طور پر ناواقف نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ سارے معاشرے نے بے راہ روی اختیار کی ہوئی ہے، بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ انسانیت نے بہت ترقی کر لی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بہت ترقی ہوئی ہے، لیکن اس ترقی کا حال دیکھیے۔ ایک وقت تھا خاتون خانہ اپنے شوہر کی اجازت کے بنا اپنے باپ کے گھر بھی نہ جاتی تھی، اور آج خاتون اپنے خامد کی اجازت کے بغیر بھی بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہے۔ ہم نے بہت ترقی کر لی۔ ایک وقت تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے تھے تو تیسرا اخلاص کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرواتا تھا۔ آج ہم ترقی کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ دو مسلمان لڑتے ہیں تو تیسرا ان کی ویڈیو بناتا ہے۔ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ عبا پہنتی تھیں کہ جس کے اندر سارا جسم محفوظ ہوتا تھا، اور آج ہم ترقی کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ عبا پہنا جاتا ہے کہ جس پر جی چاہتا ہے کہ اس برقعے کے اوپر ایک اور برقع پہنایا جائے۔ یہ ہماری ترقی کی داستان ہے، جس کا نام ہم نے
اپنا عروج رکھا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب خاندان کا ایک بڑا گھروں میں بیٹھ کر فیصلے سناتا تھا اور بچوں اور بچیوں کو اپنے بڑے کے فیصلے تسلیم کرنے ہوتے تھے، اور آج ہم ترقی کی اس منزل پر ہیں کہ اگر حقیقی باپ بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ میری مرضی سے فیصلہ کیا جائے۔ ہم نے بہت ترقی کر دی، اور اس ترقی کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے یہود و نصارہ کی سازشوں نے۔ ہمیں اپنے مشاہیر سے دور کر دیا گیا، ان کی تعلیمات، ان کی فکروں سے ہمیں دور کیا گیا اور ان سے ہمیں بے خبر کیا گیا۔ نتیجتاً ہم آج جس حقیقت کو ترقی کا نام دے رہے ہیں وہ ہماری تنزلی ہے، ہماری موت ہے، ہماری تباہی اور بربادی ہے۔ جو قومیں اور جو اقوام اپنے مشاہیر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اپنی ذواتوں کو اپنے مشاہیر سے کاٹتے نہیں، دنیا میں صرف وہ لوگ ترقی کرتے ہیں۔ ہم نے چند دن پہلے 9 نومبر کو یوم اقبال منایا۔ 75 برسوں میں ہم صرف اقبال سے اتنا شناسہ ہو سکے کہ اقبال ایک شاعر ہے۔ اس سے زیادہ ہماری ملت کو آج تک علم نہیں ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان اقبال کو صرف ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا ہے۔ ہمارے ارباب سلطنت جو تعلیمی اداروں کے لیے نصاب مرتب کرتے ہیں، اس میں صرف اقبال کو ایک شاعر اور ایک مفکر کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اقبال کا کوئی اور تعارف نہیں ہے، حالانکہ اقبال کی ذات روحانیت کی ان منازل پر فائز تھی کہ جن کا آج کا نوجوان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا سارا معاشرہ نیچے سے لے کر ارباب سلطنت تک معذرت کے ساتھ ناجائز دولت جمع کرنے، اپنی اولادوں کو حرام کھلانے میں اور اپنی اولادوں کی پرورش حرام کے پیسے سے کرنے میں مصروف ہے، اور اس کا نام سٹیٹس رکھ دیا گیا، اس کا نام اولاد کی ترقی رکھ دیا گیا۔ آج تک ملت کے نوجوان کو نہیں بتایا گیا کہ اقبال کس قدر حلال کے لقموں کی تبلیغ کرتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ ہندوستان میں ایک بیرسٹر تھے جن کا نام تھا داس، ہندو مذہب کے تھے۔ یہ اقبال کے ساتھ ان کی بہت گہری الیک سلیک تھی۔ ان کے ہاں ایک مقدمہ آیا، اور اس مقدمے کے لیے جو بیرسٹر صاحب کو کاغذات دیے گئے وہ سب کے سب فارسی زبان میں تھے۔ اب بیرسٹر صاحب کو ضرورت تھی کہ کوئی اس فارسی کو انگلش میں کر کے مجھے دے۔ انہوں نے علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ سے رابطہ کیا اور انہیں ہر دن 1000 روپے کے معاوضے پر اپنے پاس بلا لیا کہ آپ ان تمام ڈاکومنٹس کو انگلش میں کریں گے اور ہر دن کا آپ کو 1000 روپیہ معاوضہ دیا جائے گا۔ دوستی کی بنیاد پر اقبال بیرسٹر صاحب کے پاس چلے گئے۔ اقبال رات کو بیٹھے
اور سارے ڈاکومنٹس کو انگلش میں کر کے صبح بیرسٹر صاحب کے آفس آ گئے اور ان کے سامنے سارے کاغذات رکھ دیے۔ بیرسٹر صاحب نے یہ دیکھا تو سر پکڑ لیا اور کہا اقبال جانتے ہو کیا معاوضہ طے ہوا؟ کہا جی ہاں، 1 دن کا 1000 روپیہ۔ کہا میرا یہ خیال یہ تھا کہ کم سے کم ان کاغذات کو 15 دن لگیں گے، اور میں نے اپنے موکل سے تمہارے لیے 15,000 روپیہ طے کر لیا تھا، 1 دن کا 1000 روپیہ، اور اقبال یہ تو نے 1 رات میں کر دیا۔ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کا جواب سنیے، آگے سے فرماتے ہیں بیرسٹر صاحب کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ کاغذات صرف 1 رات میں انگلش میں کنورٹ کیے جا سکتے ہیں، پھر آپ نے 15 دن کا معاوضہ کیوں طے کیا؟ تو بیرسٹر صاحب نے کہا میں چاہتا تھا کہ آپ کام آرام آرام سے کریں۔ تو اقبال کا جواب سنیے، بیرسٹر صاحب کو کہتے ہیں بیرسٹر داس ایک بات یاد رکھنا، میں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں جس نے ایک بھی لقمہ میں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں جس نے ایک بھی لقمہ حرام کا کھانے سے منع کیا ہے، لہذا اگر میں 15 دن لگاتا تو 14 دن کی روزی میرے لیے حرام تھی، اس لیے میں اپنے آقا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا کہ بلایا جائے قیامت کے دن اقبال کو، اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہو کر حرام کھاتا تھا۔ یہ ہمارے سکولوں میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ ہمارے ارباب اقتدار نصاب میں کیوں نہیں لاتے؟ اقبال کی زندگی کا یہ رخ امت کے نوجوانوں کے اندر کیوں نہیں ڈالا جاتا کہ اقبال صرف ایک مفکر ہی نہیں تھا، اقبال ایک شاعر ہی نہیں تھا، اقبال کی زندگی کا ایک بہت بڑا تصور روحانیت کا بھی تھا۔ اور اقبال کیوں روحانی تھا؟ میرا آپ سے سوال ہے، آکسفورڈ میں پڑھنے والا جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہوتا تھا، اس کو آپ علامہ اقبال کیوں کہتے ہیں؟ یارو علامہ تو اس کو کہتے ہیں یا مولانا تو اس کو کہا جاتا ہے جو صاحب منبر ہو، جو صاحب مصلی ہو۔ اقبال نہ صاحب منبر تھا نہ صاحب مصلی تھا، پھر سوال یہ ہے کہ اقبال کو علامہ محمد اقبال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اقبال نے انگلش بعد میں پڑھی، قرآن پہلے پڑھا۔ اقبال نے دنیا کے فلاسفہ کو بعد میں پڑھا، اسلام کے مشاہیر کو پہلے پڑھا۔ اقبال نے رومی رازی کے ساتھ اپنا تعلق سادی سے پہلے جوڑا اور دنیا کے فلاسفہ سے اقبال نے بعد میں تعلق جوڑا۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ آج ہمارا نوجوان یورپ میں جاتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی راتیں کلبوں میں گزرتی ہیں۔ یہ یورپ کا برہنہ ڈانس دیکھتا ہے، یہ یورپ کے ماحول میں گر کر شراب نوشیاں کرتا ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان یورپ میں رہ کر اپنی زندگی پاکیزہ نہیں رکھ سکتا۔ اقبال اس کا جواب خود دیتا ہے، کہتا ہے یورپ میں بھی گیا ہوں، آکسفورڈ میں بھی پڑھا ہوں، یورپ میں نے بھی دیکھا ہے، یورپ کا برہنہ حسن میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ سب کچھ میرے اوپر اثر کیوں نہیں کر سکا؟ اقبال کہتا ہے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ ارے یورپ کا حسن میرے اوپر اثر اس لیے نہیں کر سکا کہ جب میں بچہ تھا میری ماں دنیا کا سرما میری آنکھوں میں نہیں ڈالتی تھی، میری آنکھوں میں مدینے کا سرما ڈالا کرتی تھی، خاک مدینہ کا سرما لگایا کرتی۔
یہ ہماری نوجوانوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ارباب سلطنت نصاب میں اقبال کی زندگی یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہمارے سکولوں کے نصاب میں اقبال کی زندگی کا یہ رخ کیوں نہیں امت کو دیا جاتا؟ اور پھر آج سے 50 برس پہلے کا یورپ دیکھیے، موسمیاتی تبدیلیوں نے پوری دنیا میں انگڑائی لی ہے، اور آج یورپ کا موسم بھی بدل گیا ہے۔ آج سے 50 برس پہلے کا کوئی شخص جو یورپ میں رہا ہو، اسے آپ ملیے تو اس سے پوچھئے یورپ کا ماحول کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب 8 فٹ تک برف پڑتی تھی، جب یورپ کا موسم انسانی خون کو جما دیا کرتا تھا، جب اتنی ہوائیں چلتی تھی ٹھنڈی یخ بستہ کہ سڑکوں پر نکلنے والوں کے جسم پھٹ جایا کرتے تھے۔ وہ یورپ وہ دور تھا جب اقبال یورپ میں گیا۔ اب اس دور کی اقبال کی کہانی اقبال کی زبانی سنیے۔ وہ دور ہے جب اقبال یورپ میں ہے تو خود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں آداب سحر خیزی۔ اقبال کہتا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ہوا تو جسم پھاڑ رہی تھی، لیکن اتنی یخ ٹھنڈی ہواؤں میں بھی اقبال قسم کھاتا ہے کہ یورپ میں بھی اقبال کے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئے ہیں۔ کہتا ہے یورپ کی ہوا ٹھنڈی بھی اقبال سے آداب سرخیزی چھین نہیں سکی۔ اقبال کے رات کے پچھلے پہر کی صدائیں یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں بھی اقبال سے نہ چھین سکی۔ امت کو اقبال یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ امت کے نوجوانوں کو یہ اقبال کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ اقبال کی زندگی کا رخ صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی رخ اقبال کی زندگی کا ہے۔ صاحبوں، علامہ اقبال کی زندگی کے رخ دیکھیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حج سے واپس آیا تو علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کی ملاقات کے لیے چلا گیا۔ اب اقبال عشق مصطفیٰ کے کس مقام پر فائز تھے، اقبال کا حضور کی ذات سے کتنا گہرا رشتہ تھا، اس شخص سے حرمین شریفین کے سفر کی کہانی چھڑوا دی۔ اب اقبال کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برس رہے۔ جب وہ اپنی داستان مکہ سنا چکا تو اقبال نے اس سے کہا تم مدینے بھی گئے تھے؟ وہ چونک گیا اقبال کے سوال پر، کہا ہاں میں مدینے بھی گیا تھا۔ کہا مجھے یہ بتاؤ حضور کے مواجہ پر بھی گئے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے حضور کے مواجہ پر کھڑے ہو کر سلام کیا تھا۔ محفل لگی ہے، اقبال تنہا نہیں ہے، احباب بیٹھے ہیں اقبال کے پاس۔ اقبال کہتے ہیں چپ کر جاؤ، اب آگے مت کچھ کہنا، اپنے پاؤں میرے چہرے پر پھیر دو کہ یہ وہ مقدس پاؤں ہے جو میرے رسول اللہ کے شہر سے ہو کر آئے۔ اقبال عشق مصطفیٰ کے کس مقام پر تھا؟ کہتا ہے یہ پاؤں میرے چہرے پر مل دو جو حضور کے شہر سے پھر کر آئے ہیں، یہ پاؤں اس قابل ہیں کہ میں انہیں اپنے چہرے پر مل لوں۔ یوں تو نہیں اقبال نے کہہ دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر جب یاد مدینہ اقبال کو ستاتی تھی تو پھر اقبال کا انداز دیکھیے، اقبال کیا کہتا ہے جب یاد مدینہ اقبال کو ستاتی ہے تو کہتا ہے ہوا ہو ایسی کہ، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا کر مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ اقبال کہتا ہے کاش کوئی ایسی ہوا چلے جو مجھے ہندوستان سے اٹھائے اور سرزمین مدینہ کے راستے میں جا کر ڈال دے، اڑا کر مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ یہ اقبال کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو قوم سے مخفی رکھے جاتے، جو بتایا نہیں جاتا۔
آج تک 75 برسوں میں یہ کہا گیا اقبال صرف ایک شاعر ہے، اقبال ایک مفکر ہے جس نے پاکستان کی فکر دی ہے۔ اقبال اس سے بہت آگے ہے۔ 1940 میں ابھی علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو دنیا سے گئے ہوئے 2 برس، چونکہ 1938 میں ان کا وصال ہے، 1940 میں یوم اقبال کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کو بطور خطیب بلایا گیا کہ اقبال پر علامہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ گفتگو کریں گے۔ اب دیکھنا قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی گفتگو میں کیا کہا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں میرے پاس سلطنت نہیں ہے۔ یوم اقبال پر قائد اعظم کا خطاب، کہتے ہیں میرے پاس سلطنت نہیں ہے، اگر مجھے سلطنت مل جائے اور پھر مجھے کہا جائے سلطنت یا اقبال 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو، قائد اعظم فرماتے ہیں میں سلطنت چھوڑ دوں گا، میں اقبال کا انتخاب کروں گا۔ یہ 1940 میں قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا اگر سلطنت اور اقبال 2 میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مجھے کہا جائے میں سلطنت چھوڑ دوں گا، میں اقبال کو منتخب کروں گا کہ میں اقبال کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کروں، سلطنت لینا پسند نہیں کروں گا۔ ہماری ملت کے نوجوانوں کو یہ اقبال بھی بتانا چاہیے۔ ہم یوم اقبال صرف مناتے ہیں، اپنے مشاہیر سے ہمارا رشتہ صرف نام کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ان کی تعلیمات کی حد تک ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے مشاہیر کن وجوہات سے اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں میں وہ روح ڈال سکیں جو ہمارے مشاہیر کے اندر تھی۔ اقبال کو صرف شاعر کہہ کر ہم نے گمنام کر دیا۔ ہمارا نوجوان اقبال سے آج پوری طرح متعارف نہیں ہے۔ یوم اقبال منا کر ہم صرف اقبال کی شاعری کو ترویج دے رہے ہیں، اشاعت کر رہے ہیں۔ اقبال کی زندگی کے اور بڑے رخ ہیں۔ اقبال کا ایک زندگی کا اور رخ دیکھیے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا، اس کے رموز کو سمجھنے کی بڑی کوشش کی، کیونکہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی اگر آپ سوانح عمری پڑھیے، ان کے روحانی مقامات پڑھیے، تو اقبال بچپن سے ہی قرآن کی تلاوت کے پابند تھے۔ ہر صبح قرآن کی تلاوت اقبال کیا کرتے تھے۔ ان کی اماں جان بی بی جان کہتی ہیں کہ ایک رات، آخری رات کا پہر چل رہا تھا کوئی 1 بجے کے بعد، تو میں نے دیکھا اقبال کی عمر 5 برس ہے، اقبال بیٹھا ہے رات کو کوئی 1 بجے اور قرآن کھول کر پڑھ رہا ہے 5 سال کی عمر میں۔ بی بی جان کہتی ہیں میں نے کہا اقبال، میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پھر میں نے کہا بیٹے اقبال، پھر کوئی توجہ نہیں۔ میں نے جا کر جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کا کہا رات کا 1 بجا ہے، سو جاؤ، اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں اماں جی سویا ہوا تو ہوں، اماں جی سویا ہوا تو ہوں۔ صبح ہوئی، ماں نے کہا بیٹے رات کو 1 بجے اٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو آگے سے جواب سننا، کہتے ہیں اماں میں خود نہیں اٹھتا، مجھے کوئی آ کر اٹھاتا ہے کہ اقبال اٹھو قرآن پڑھو، میں خود نہیں اماں جی اٹھتا، مجھے کوئی اٹھاتا ہے کہ اٹھ کر قرآن پڑھو۔ اقبال کہتا ہے میں نے قرآن کو بہت پڑھا، لیکن مجھے اس کے رموز و اسرار کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی قرآن کو سمجھنے کی، لیکن مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر اقبال خود کہتا ہے میں نے کیا کیا، رمز قرآن از حسین اموختین۔ اقبال کہتا ہے پھر میں نے قرآن اور حسین کو جوڑ کر پڑھا، پھر مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا۔ کہتا ہے رمز قرآن از حسین اموختین، میں نے قرآن کو حسین سے جوڑ کر پڑھا، پھر میں نے ایک طرف قرآن کھولا، دوسری طرف امام حسین کی زندگی کھولی اور جوڑ کر پڑھا، تو پھر مجھے قرآن کے رموز کی سمجھ آئی کہ اگر قرآن صرف پڑھنے کی حد تک پڑھا جائے تو یہ کمال نہیں ہے،
قرآن کو جب گھول کر اپنے دلوں میں لایا جائے تو پھر قرآن یہ رنگ چڑھاتا ہے کہ اگر وجود کربلا میں ہو، سر نیزے پر ہو، اگر قرآن دل میں واقعہ ہی گر گیا ہو، قرآن دل میں پہنچ چکا ہو، تو پھر تن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر سر نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے۔ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین و وقتن، کہ میں نے قرآن حسین سے سیکھا کہ قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو امت کے نوجوانوں کو ہمارے ارباب سلطنت پر لازم ہے کہ وہ نصاب میں اقبال کو صرف ایک شاعر نہ بیان کریں، وہ اقبال کی زندگی کے روحانی پہلو، اقبال ہمارے مشاہیر میں ایک بہترین ہمارا رہنما ہے، اس کی زندگی کے وہ پہلو بھی کھول کر امت کے نوجوانوں کے اندر یہ گھولے جائیں، تاکہ ہمارا نوجوان گھر آ کر سوشل میڈیا پر نہ بیٹھے، وہ بھی اقبال کی فکر اس کے اندر اتنی آ جائے، وہ گھر آ کر قرآن کھول کر دیکھے، وہ حسین کی زندگی کے پہلو دیکھے، وہ آ کر رسول اللہ کی سیرت کو دیکھے۔ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کی طرف جانے کے بجائے آج وہ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کو پڑھے، تاکہ اس سے پتہ چلے ہمارے مشاہیر کی تاریخ کیا ہے، ہم کس امت کے فرد ہیں، جس امت کے نوجوانوں نے دنیا میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیا کبھی ان کو بلا نہیں سکے گی۔ لیکن افسوس آج ہمارا نوجوان اتنا کمزور صرف اس لیے ہوا ہے، یارو تم ایک خاتون کو دیکھ کر بہک جاتے ہو۔ اقبال کے سامنے کتنی خواتین یورپ آئی ہیں، لیکن اقبال نے کہا ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، ساری فرنگ کا عقل میرے سامنے لایا گیا، پورا یورپ کا حسن میرے سامنے لایا گیا، لیکن مجھے کوئی فکر نہیں ہوئی ہے، میں لرز نہیں سکا، میں پھسل نہیں سکا۔ کیوں؟ میری ماں نے بچپن میں میری آنکھ میں مدینے کی خاک کا سرما ڈال دیا تھا، پھر اس کے بعد بہکنے کا تصور کیا تھا، پھر میں کیسے بہک سکتا تھا؟ اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ اقبال بتایا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہمارا نوجوان سکول کے ٹائم پر کسی گلی کے کونے پر کھڑے ہوگا، کسی کی بچی کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا، وہ نکاح کا زنا کرے گا، یہ میں نہیں سوچ سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری مشاہیر کی تاریخ کو امت کے نوجوانوں کے سپرد کیا نہیں جاتا، امت کو بتایا نہیں جاتا کہ جس اقبال کا یوم اقبال ہم مناتے ہیں، وہ اقبال اتنی بلند منزل پر کیسے پہنچا، کس طریقے سے پہنچا، کتنی پاکیزگیوں کے بعد پہنچا، اس اقبال کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں، جن خوبیوں نے اس ایک بے ریش بے داری انسان کو علامہ محمد اقبال بنا دیا۔ اس کے پیچھے اصل فکر یہ تھی جو اقبال کی روح میں فکر تھی، اور وہ فکر قرآن اور فکر رسول تھی۔ اقبال حضور کے اتنے عاشق تھے، مدینے کا کوئی تذکرہ چھیڑ دیتا پھر اقبال کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاتے جیسے آسمان سے باران برستی ہیں، جس طرح بادل برستے ہیں، اس طرح اقبال چھم چھم رویا کرتے تھے یاد مدینہ میں۔ اس لیے اقبال کی زندگی کے ان رخوں کو بھی دیکھو، اقبال کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارا آج کا نوجوان اپنے مشاہیر سے اپنا رشتہ جوڑے، سلطان نور الدین زنگی کو پڑھو، محمد بن قاسم کو پڑھو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھو، خالد بن ولید کو پڑھو۔ دنیا کے ایکٹروں کو پڑھنے کے بجائے اسلام کے مشاہیر کو پڑھو۔ خدا کی عزت کی قسم، تم جتنا پیچھے بھاگ کر جاؤ گے اللہ تمہیں اتنا بلند کرتا جائے گا۔ جس کا نام تم نے ترقی رکھا ہے، یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے۔ میں نے پہلے مثالیں دے دی ہیں، ہم نے ترقی کی ہے۔ ہمارا وہ وقت بھی تھا جب ہماری بیوی ہماری اجازت کے بنا اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاتی تھی، آج بیوی بغیر اجازت کے بازار بھی جاتی ہے، یہ ترقی ہے ہماری۔ وقت وہ تھا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹوپی والا برقع پہن کر اپنا سارا جسم سنبھال کر جاتی تھیں، آج ترقی یہ ہم نے کی ہے کہ برقعے پر بھی ایک اور برقع پہنانے کا دل کرتا ہے۔ یہ ہماری ترقی کا نام ہے۔ ہم نے وہ ترقی بھی کی ہے کہ جب دو مسلمان لڑتے تھے تیسرا اخلاص سے صلح کرواتا تھا، آج دو لڑتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بناتا ہے، یہ اس کا نام ہم نے ترقی رکھا۔
اس کا نام ہم ترقی رکھتے ہیں، یہ تنزلی ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ لوٹ آؤ دور رسالت کی طرف اگر عزت چاہتے ہو، لوٹ آؤ دور رسالت کی طرف کہ اگر عزت چاہتے ہو اپنے مشاہیر سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق